بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم جانتی ہو کہ یہ کون سی رات ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی طرف نظر کرم فرماتے ہیں، بخشش چاہنے والوں کی بخشش فرماتے ہیں اور رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتے ہیں۔ البتہ دلوں میں مسلمانوں کے بارے میں بغض اور کینہ رکھنے والوں کو اپنی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ روایت امام بہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں نقل فرمائی ہے، جس میں شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت منقول ہے۔ شعبان کی 15ویں رات کو عام طور پر شب برات کہا جاتا ہے، چونکہ اس رات اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، گویا کہ لوگ اپنے گناہوں سے بری ہوتے ہیں۔ اس مناسبت سے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ آج جو ہم نے روایت پڑھی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے بارے میں 2 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات اپنے بندوں پر نظر کرم فرماتے ہیں اور بخشش چاہنے والوں کی بخشش فرماتے ہیں، اور جو آدمی اس رات اللہ سے رحم طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتے ہیں، گویا کہ یہ رات انتہائی برکتوں والی رات ہے۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جو آدمی اپنے دل میں مسلمانوں کے لیے کینہ یا بغض رکھتا ہے، اللہ جل جلالہ اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی عمومی رحمت سے وہ شخص محروم رہتا ہے جو اپنے دل میں مسلمانوں کے لیے کینہ اور بغض رکھتا ہو۔ تو اس روایت کی روشنی میں کرنے کے جو کام ہیں اس رات، وہ یہ 2 کام ہیں بنیادی طور پر، کہ ایک تو انسان اللہ تبارک و تعالی سے اس رات خاص طور پر مغفرت طلب کرے، یہ رات انسان دعاؤں میں گزارے، استغفار میں گزارے، رات کا کچھ حصہ انسان استغفار طلب کرے، کچھ حصہ تلاوت میں گزار دے اور دیگر عبادات بھی انجام دے، اور رات کے کچھ حصے میں انسان آرام کا بھی اہتمام کرے۔ اور دوسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنے دل پر غور کرے کہ کہیں میرے دل میں کسی کے بارے میں بغض اور کینہ تو نہیں ہے۔ اگر انسان اضافی طور پر نفلی عبادت نہ بھی کر سکے تو ضروری کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہ سے محفوظ رکھے۔ اگر دل میں کسی کے لیے بغض ہے، کینہ ہے، تو اپنے دل کو ہر قسم کے بغض اور کینے سے پاک کرے۔ اسی طریقے سے اگر ہو سکے تو اگلے دن یعنی 15 شعبان کا روزہ رکھنے کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔